وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سلسلہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور ہم اپنے سلسلوں میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے 2 حدیث مبارکہ جو حضور علیہ السلام کی معراج کے حوالے سے بخاری اور مسلم کے اندر تھیں ان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ ایک اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے سماعت فرمائیے۔ امام ابن حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ معراج کی رات جبریل امین علیہ السلام نبی کے کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل التسلیم کی بارگاہ میں سواری لے کر آئے جو براق تھی۔ اس پر آپ علیہ السلام کو سوار کیا گیا، اور اس براق کی جو رفتار ہے اس حوالے سے پہلے بھی سلسلوں میں بیان ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس براق کی جو رفتار تھی اس کی انتہا اس کے نگاہ پر تھی، یعنی جہاں اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی وہیں اس کا قدم پڑا کرتا تھا۔ پھر اس پر سوار ہو کر حضور علیہ السلام بیت المقدس میں اس مقام پر پہنچے جس کا نام باب محمد ہے۔ وہاں پتھر میں جبریل علیہ السلام نے سوراخ کیا اور سواری کو باندھا، پھر صحن میں تشریف لائے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے حوروں کو دیکھنے کے بارے میں سوال کیجئے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ عرض کیا جبریل امین نے کہ جو چٹان ہے اس کے بائیں طرف کچھ خواتین ہیں، وہاں تشریف لے چلیے اور سلام فرمائے۔ فرمایا میں نے ان کے پاس آ کر سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگی کہ ہم جنت کی حوریں ہیں، نیک لوگوں کی بیویاں ہیں جو پاک باز رہیں، استقامت اختیار کریں، وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے اور ان پر موت نہیں آئے گی۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں سے لوٹا تو کچھ ہی دیر کے بعد بہت سارے افراد جمع ہو گئے، اذان ہوئی، تکبیر کہی گئی، فقمنا صفوفا ننتظر من یؤمنا فاخذ بیدی جبریل فقدمنی فصلیت بہم، یعنی ہم صفے بنا کر انتظار کرنے لگے کہ جماعت کون کروائے گا، امامت کون کروائے گا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا اور میں نے ان تمام لوگوں کو جماعت کروائی۔ جماعت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ صلی خلفک کل نبی بعثہ اللہ، کہ آپ علیہ السلام کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی کو مبعوث فرمایا ہے ہر ایک نے آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جب دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ بتایا جبریل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا کہ انہیں بلایا گیا ہے؟ بتایا ہاں۔ دروازہ کھول دیا گیا اور خوش آمدید کہا گیا۔ اسی آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے والد گرامی ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کو سلام کیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا ضرور، اور آگے بڑھ کر آپ نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ میرے بیٹے اور نیک نبی کو مرحبا۔ پھر ہم دوسرے آسمان پر گئے تو وہاں پر بھی اسی طرح سوال جواب ہوئے، اور دروازہ کھول دیا گیا تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر گئے تو وہاں پر بھی سوال جواب کے بعد آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پر جانا ہوا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے، اور پانچویں آسمان پر چڑھے تو دروازہ کھلا اور وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر
گئے اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہاں فرشتوں نے خوش آمدید کہا۔ پھر 7ویں آسمان پر جانا ہوا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ نیک بیٹے کو اور نیک نبی کو مرحبا۔ پھر 7ویں آسمان کی طرف چلے تو فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہاں پر ایک نہر آ گئی جس پر یاقوت اور زبرجد کے برتن اور سبز خوبصورت پرندے تھے۔ پوچھا جبریل یہ پرندے بہت خوبصورت ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ ان کا تناول کرنا یعنی ان کا کھانا ان سے کہیں لذیذ ہے، یعنی جتنے خوبصورت ہیں اس سے زیادہ یہ لذیذ ہیں، لذت والے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نہر کون سی ہے کہ جس پر آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، اتنی خوبصورت چیزیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں جس کے برتن بھی یاقوت کے بنے ہوئے ہیں؟ تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے اور اس کے برتن اور سونے چاندی کے بنا رکھے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ ماؤہ اشد بیادا من اللبن، یعنی اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے برتن میں پانی لے کر پیا فَإِذَا هُوَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَشَدُّ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ، یعنی وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے بڑھ کر خوشبودار تھا، یعنی اس کا پانی جو ہے وہ مٹھاس میں شہد سے بڑھ کر تھا اور خوشبو میں مشک سے بڑھ کر تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک درخت کے پاس لے جایا گیا تو وہاں مجھے ایک بادل نے ڈھانپ لیا جس میں ہر طرح کے رنگ تھے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اوپر بھیج دیا، یعنی وہاں پر مجھے چھوڑ دیا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور آپ اس کو بجا لائیں، یعنی نمازیں ادا کریں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے وہ ابر ہٹا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہوئے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر گزرا لیکن ان سے میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بنا، تو فرمایا کہ میرے رب عز و جل نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کیں۔ تو پیچھے آپ سن کے آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، آپ اپنے رب کے پاس جائیے اور عرض کیجئے کہ وہ اس کے اندر کمی کرے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس درخت کے پاس واپس آیا، مجھے بادل نے ڈھانپ لیا اور جبریل امین علیہ السلام وہاں پر نہیں تھے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا اور عرض کی کہ میری امت اتنی کی طاقت نہیں رکھتی، لہذا اس میں کمی کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے کم کر دی۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام واپس ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور اس میں پھر تفصیل ہے وہی جو پیچھے گزر چکی کہ بار بار آنا جانا ہوا اور حضور علیہ السلام پر بھی آخر 5 نمازیں یہ باقی رہیں جو فرض تھیں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نیچے آیا اور جبریل سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہر آسمان پر مجھے مسکرا کر مرحبا کہا گیا، یعنی جہاں جہاں میں جاتا رہا ہر آسمان پر مجھے مرحبا کہا گیا، ماں سوائے ایک آدمی کے کہ میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، اس نے خوش آمدید کہا مگر مسکرایا نہیں۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ وہ دوزخ کے داروغہ ہیں، یعنی حضرت مالک، جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں کبھی بھی نہیں مسکرایا۔ اگر مسکرانا ہوتا ان کا تو وہ آپ کو دیکھ کر ضرور مسکراتے، لیکن وہ کبھی مسکرائے ہیں ہی نہیں، جب سے پیدا کیے گئے ہیں کبھی بھی وہ نہیں مسکرائے، جو دوزخ کے اوپر داروغہ ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ واپسی زمین پر ہوئی تو راستے میں جو قریشی تھے ان کا ایک قافلہ اونٹوں والا آ رہا تھا، وہاں سے میں گزرا تو ایک اونٹ پر 2 مشکیزیں تھے، ایک سیاہ اور دوسرا سفید۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو اونٹ بھاگ پڑا۔ پھر یہ سارا واقعہ بیان کر کے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی اور آپ علیہ السلام نے معراج کے بارے میں مشرکین کو بتایا تو انہوں نے آپ سے استہزاء کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے جو دوست ہیں یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 1 ماہ کی مسافت 1 رات میں طے کر کے آ گئے ہیں۔ اس میں مختلف روایتیں ہیں کہ کتنے دیر کی مسافت حضور علیہ السلام کتنی دیر میں طے کر کے آئے ہیں۔ تو اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے
کہا کہ ان کان قالہ فقد صدق، یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اتنے مختصر وقفے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے آ چکے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحیح فرما رہے ہیں، اس لیے کہ ہم تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے بھی دور کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی جو بھی خبریں آپ کے پاس آسمان سے آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آتی ہیں، ان تمام کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علامت پوچھی، تو فرمایا کہ میں قافلے کے پاس سے گزرا تھا جس میں ایک اونٹ کے اوپر 2 مشکیزیں تھے، اور جب ہم اس کے پاس سے گزرے تھے تو مشکیزیں پھٹ گئے تھے اور اونٹ یہ بھاگ پڑے تھے، جب اہل قافلہ آئیں تو ان سے پوچھ لینا۔ یہ مفہوم حدیث پاک ہے۔ تو جب قافلے والے آئے تو اس قافلے کے سردار نے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا تھا کہ ہمارا براق، ہماری سواری جب اس کے پاس سے گزری تھی تو وہ اونٹ بدک گیا تھا اور مشکیزیں جو اس کے اوپر پانی کے رکھے تھے وہ پھٹ گئے تھے، اس بات کی اس نے تصدیق کی۔ یہ واقعہ جو ہوا، یعنی جب قافلے والوں نے آ کر بتایا تو جو باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی تھیں وہ ساری کی ساری قافلے والوں نے بتائیں۔ ایسا ہوا تھا کہ ہمارا ایک اونٹ بھاگ پڑا تھا اور اس کی مشکیزیں پھٹ پڑے تھے، یہ بعد میں ہوا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے ہی اس بات کی تصدیق کر چکے تھے کہ جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وہ سچ اور حق ہے، اسی وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے، یعنی تصدیق کرنے والا یا سب سے بڑا سچا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی سوال ہوا کہ کیا وہاں پر حضرت عیسیٰ و موسیٰ تھے؟ تو فرمایا ہاں، تو ان کا حلیہ چونکہ اہل کتاب جانتے تھے تو آپ سے یہ سوال ہوا ان کا حلیہ کیسا تھا؟ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگت والے تھے، گویا کہ عمان کے قبیلے ازد کے مرد ہوں، یعنی جیسے اس قبیلے کے افراد ہوتے ہیں ویسے تھے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک کچھ چھوٹا تھا اور آپ سرخ رنگ کے تھے، گویا کہ ان کے بالوں سے موتی جھڑ رہے ہوں۔ یہ حلیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کا ان کے سامنے بیان کیا، تو خاص ان دونوں نبیوں کا اس لیے کہ اہل کتاب ان کے حلیے سے بخوبی واقف تھے۔ یہ حدیث مبارکہ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر القرآن العظیم کے اندر بیان کی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے سماعت فرمائیے۔ امام بیہقی دلائل النبوہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جبریل امین براق لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو اس براق نے اپنے کان کھڑے کر لیے، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے براق رک جا، تجھ پر ان کی مثل ذات سوار نہیں ہوئی، یعنی جیسی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے ویسی کوئی ذات نہیں ہے جو تو اس طرح کی سرکشی کر رہا ہے یا اس طرح تو مچل رہا ہے، ٹھہر جا، اپنی جگہ پہ رک جا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا تجھ پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے تو راستے میں ایک بوڑھی عورت آئی، پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کی کہ آپ آگے چلیے۔ کچھ دیر کے بعد آپ چلے تو راستے میں ایک جانب سے راستہ چھوڑنے کی آپ کو دعوت دی گئی کہ اس راستے سے اس طرف آ جائیے۔ جبریل امین نے عرض کی کہ آپ آگے چلتے رہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے، پھر آپ کی کچھ افراد سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کو سلام کیا، السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخرو، السلام علیک یا حاشرو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ بھی ان کو جواب عنایت فرمائیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلام کیا۔ پھر کچھ اور افراد ملے تو انہوں نے بھی آپ کو سلام کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو جواب دیا۔ پھر کچھ اور افراد ملے تو انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب دیا۔ پھر آپ بیت المقدس پہنچے تو وہاں آپ کو ایک روایت کے مطابق 3 پیالے پیش کیے گئے، جس میں پانی تھا، ایک میں شراب تھی اور تیسرے کے اندر دودھ تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو لیا اور اسے نوش فرمایا، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ آپ نے فطرت کو لیا، اگر آپ پانی کو لیتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت غرق ہو جاتی، اور اگر آپ شراب کو لیتے تو اس صورت میں آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کی امامت کروائی۔ پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو واقعہ پیش آیا تھا راستے میں، اس کے حوالے سے عرض کی کہ راستے میں جو بوڑھی عورت آپ نے دیکھی تھی وہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی، اب دنیا کی عمر اس بوڑھی عورت کی طرح رہ گئی ہے، یعنی اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، اب اس کی تھوڑی عمر باقی ہے، اور جو راستے سے آپ کو ہٹا رہا تھا، دوسرے راستے کی طرف لے کر آ رہا تھا، وہ ابلیس تھا، یعنی شیطان تھا۔ اور جن لوگوں نے آپ کو سلام کیا، یعنی 3 مقامات پر سلام ہوا،
تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ معراج کے حوالے سے دو مزید حدیثیں آج کے سلسلے کے اندر ہم نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اس حوالے سے احادیث طیبہ اور بھی موجود ہیں، اگرچہ کہ اس میں تکرار ہے، بار بار ایک طرح کی باتیں بھی ہیں، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے اور اس میں تفصیل بھی کافی ساری ہے، ویسے بھی لطف کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں بیان کی جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جائے، لیکن چونکہ یہ تفصیلی واقعات ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ اگلے سلسلے کے اندر بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کچھ اور احادیث طیبہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں میں سے، آپ کی عنایتوں میں سے حصہ عطا فرمائے۔ بالخصوص اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سرورے کشورے رسالت جو